یقین کامل وہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو حق تعالیٰ پر الزام نہ لگائے بلکہ راحت تصور کر کے اس کا شکریہ ادا کرے۔ اگر بہت سے لوگ کسی جگہ پر جمع ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ جس کو آج شام تک زندہ رہنے کی خبر ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی شخص بھی کھڑا نہ ہوگا، اور اس پر تعجب ہے کہ اگر سب کو پکار کر یہ کہا جائے کسی نے آئندہ سفر کا سامان تیار کیا ہو وہ کھڑا ہو جائے تو تب بھی ایسا کوئی نہ نکلے گا جو کھڑا ہو سکے۔ حق تعالیٰ کے سامنے حق تعالیٰ کے گناہوں کے ساتھ جانا زیادہ آسان ہے بہ نسبت اس کے کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ جو شخص حرام کے مال سے صدقہ دیتا ہے وہ گویا پلید کپڑے کو خون سے دھو کر صاف کرنا چاہتا ہے۔ بہترین بادشاہ وہ ہے جو اہل علم کے ساتھ نشست و برخاست کر کے ان سے علم حاصل کرے۔ بدترین عالم وہ ہے جو بادشاہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اسے علم نہ سکھائے۔ پہلی عبادت خلوت ہے اور طلب علم اور اس پر عمل اور آخر اس کی اشاعت۔ دنیا کو جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کے لیے۔ کسی کی مزاج پوری نہ کرو جب تک کہ عملی ہمدردی کا قصد نہ ہو۔ اگر وہ کہے کہ بیمار ہوں یا نادار تو اس کی تیمارداری یا مددگاری لازم ہے۔ انسان کو ہمیشہ واقف سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اجنبی سے نہیں۔ اس لیے لوگوں سے کم وقفیت رکھو، کیونکہ ان سے وقفیت میں سوائے نقصان کے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ انسان موت کے لیے تیار نہیں ہوا جس سے یہ خیال ہو کہ وہ کل زندہ رہے گا۔ جس انسان کے دل میں مذہب کے لیے پیار ہے، نہ دولت کمانے کا خیال ہے، نہ کام کرنے کی خواہش، بلکہ اپنی چیزوں کا احساس بھی نہیں، تو ایسے انسان کا زندہ رہنا فضول ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے الفاظ نہیں اعمال ہوتے ہیں۔ انسان ہو کر ایسے کام نہ کر جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنی ہیں تو گناہ نہ کر۔ خدا کی شناخت اس کو ہوگی جو خلقت سے کنارہ کشی رہے اور عارف ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اپنے دل کو ہرگز نہ گراؤ، دل چھوڑ بیٹھے تو دنیا لٹا بیٹھے۔ خوشخوئی خدا کی ناراضگی دور کرتی ہے۔ بازار میں آگ لگ گئی اور آپ کی دکان نہ جلی، جس پر شکر کیا پہلے تو سب مال خیرات کر دیا تاکہ اور مسلمان کے ساتھ نقصان میں شریک ہو جائیں، پھر ایسے شکر سے 30 سال تک توبہ کرتے رہے، کیونکہ شرم آتی تھی اس خیال سے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں اپنی بہتری کو پسند کیا تھا۔
مرد کو چاہیے کہ بازار میں خدا کی یاد سے غافل نہ ہو اور کاروبار میں ذکر خدا میں مشغول ہو۔ کاش تمام مخلوقات کا غم میرے دل پر ہوتا تاکہ سب فارغ و خوشحال ہوتے۔ اگر کوئی سلام کرتا تو آپ محبت بھرے لہجے میں جواب دیتے۔ لوگوں نے اس کا راز دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص سلام کرتا ہے حق تعالیٰ کی 100 نعمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 90 اس شخص کے لیے جو اپنے چہرے کو شکفتہ رکھتا ہے۔ اس لیے میں کچھ ترسا ہو جاتا ہوں کہ وہ 90 نعمتیں بھی اس سلام کرنے والے کے حصے میں آئیں۔ سوائے 5 اشیاء کے تمام دنیا فضول ہے۔ روٹی اتنی کھاؤ جتنا زندہ رہ سکو، پانی اتنا پیو جس سے پیاس بجھ سکے، کپڑا اتنا جس سے ستر پوشیدہ ہو سکے، گھر جس میں رہائش ہو سکے، علم اتنا جس پر عمل ہو سکے۔ امیر ہمسایوں، بازاری کاریوں اور بد خلق عالموں سے دور رہو۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ شخص ہے جو قرآن کے بھیدوں میں سوچ و بچار کرے اور ان سے تدبر و تفکر کو کام میں لائے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا دین سلامت رہے، جان و تن راحت حاصل کریں اور غم میں کمی ہو، اس سے کہہ دو کہ خلق سے عزلت اختیار کرے۔ ایسے لوگ بہت ہیں جن کا فعل ان کے قول کے مطابق نہیں ہے، مگر بہت تھوڑے ہیں ایسے مرد جن کا کردار ان کے گفتار کے موافق ہے۔ حسن خلق یہ ہے کہ خلقت کو رنج نہ پہنچائے اور ان کا رنج اٹھائے، اور اس معاملے میں نہ بدلنے کا خیال ہو نہ کہنے کا۔ یوں محض گمان پر کسی سے جدائی مت اختیار کرو، اور بغیر عتاب کے کسی کی صحبت مت چھوڑ دو۔ محبت کرو کسب سے کچھ نہیں ہوتا، محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو ریاضت بیکار ہے۔ بڑی فقیری یہ ہے کہ مر جائے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ فقیر کو لازم ہے کہ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ ایمان خدا کی محبت کا نام ہے۔ ایک صورت کو پکڑ لو، وہی تمہارے ساتھ یہاں بھی رہے گی، اور وہیں قبر میں اور وہیں حشر میں ساتھ ہوگی۔ مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے۔ جب تک قطرہ نہیں ملتا قطرہ رہتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو وہیں قطرہ دریا ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا۔ انسان اس کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ جس کو تصدیق نہیں اس کا ایمان نہیں۔ کسی کی عداوت کو دل میں جگہ نہ دو۔ جس دل کو محبت سے سروکار ہوتا ہے اس میں عداوت کی گنجائش نہیں ہوتی۔
بھائی بھائی میں بہمی محبت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو باپ سے محبت ہے۔ دشمن سے بدلہ نہ لو، دشمن کے ساتھ سلوک کرو، یہ حضرت شیر خدا کی سنت ہے۔ محبت میں ادب اور بے ادبی کا فرق نہیں، محبت ہے تو ہم 1000 کوس پر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ عاشق کا گوشت تو درندوں پر حرام ہے، اس پر نہ سانپ کا زہر اثر کر سکتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے۔ محبت عین ایمان ہے، زبانی پڑھنا لکھنا اور ہے اور دل سے محبت اور ہے۔ زبانی پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، محبت عجب چیز ہے۔ جو تم سے محبت کرے اس سے محبت کرو، نہ کسی کے حق میں دعا کرو نہ بد دعا، تم رضائے تسلیم کے بندے ہو۔ عشق کی الٹی چال ہے، جس کو پیار کرتا ہے اس کو جلاتا ہے، جس کو پیار نہیں کرتا اس کی باگ ڈھیلی کر دیتا ہے۔ عشق 3 حرفوں سے مرکب ہے، عین، شین، قاف۔ عین سے عبادت مقصود ہے، شین سے پابندی شرع شریف، قاف سے قربانی نفس۔